وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والحماة المستضعفین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین. ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد جو رات کو ہم درک کریں گے یہ شب قدر کی رات ہوگی، یعنی شب 19، اور اس کی صبح عالم اسلام کے لیے قیامت کی صبح ہوگی. رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ بلا فصل، شیعوں کا امام مسجد محراب میں آواز لگا رہا ہوگا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ضربت لگنا سر مبارک امیر المؤمنین پر، یہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت نہیں ہے، یہ رسول کے اسلام پر ضربت ہے، یہ قرآن پر ضربت ہے، یہ کلمہ توحید پر ضربت ہے، خدا کے دین پر ضربت ہے، اخلاقیات پر ضربت ہے، عدالت پر ضربت ہے. یہ ضربت صرف ایک فرد پر نہیں ہے، یہ خدا کے خدائی پر ظالموں نے ضربت لگائی ہے. یہ بڑا تاریخ بشریت کا سب سے بڑا سوگ کا دن، تاریخ بشریت میں سب سے بڑا بلیک ڈے ہے یہ، کہ وہ عالی ترین امام، جو امام عادل، عدالت کا طریقہ بتایا دنیا والوں کو، جو خود ضربت لگنے کے بعد بھی عدالت کا طریقہ آپ دنیا کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں. یہ عدالت آج دنیا والوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن سب سے بڑی چیز امام کا جو یہ نعرہ تھا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی بہت ساری چیزیں آپ نے اس کامیابی میں رکھ دیں. توحید کی حفاظت کی، کلمت اللہ کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت ہو چکی، رسول کی سنت حفاظت ہو چکی، عدالت کی حفاظت ہو چکی، بہت سارے نیکیوں کی حفاظت ہوئی ہے اس کے ذریعے سے. امام کے زندگی کے بارے میں بہت سارے پہلو ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن ساری دنیا بھی اگر مل کر یہ فضیلتیں بیان کرنے لگیں تو فضیلتوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فضیلتیں
اس کی حدود نہیں ہے۔ ایک حدیث جو پیغمبر نے جنگ خندق میں فرمایا تھا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ ایک ضربت جو خندق کے دن امیر المؤمنین نے لگایا تھا کفر، کل کفر پر، عبادت ثقلین کے سے بھی افضل ہے۔ یہ آپ کی شان نہیں ہے، امیر المؤمنین کی شان نہیں ہے۔ سارے دنیا کے ٹاپکس اگر امام کی زندگی کی طرف لگا دیا جائے، ہر خیر میں علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے، ہر خیر میں۔ کوئی خیر ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے اندر علی نہ ہو۔ آئیں آج ہم اخلاص کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اخلاص یعنی خالص کرنا اپنے آپ کو، مخصوص کرنا، سچی ارادت پیش کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے عبادتوں کی بنیاد اخلاص پر ہے، اللہ کی قربت کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ مخلص وہ ہے جو اپنی عبادتوں کو خالص رکھیں، اعمال صالح رکھیں، ہر آلودگی یعنی ہر مکسنگ جو غیر خدا کی بو جس کے اندر پائی جاتی ہے، ہر مکسنگ سے اسے محفوظ رکھیں۔ عبادتوں میں غیر خدا کو مکس نہ کریں، چاہے وہ عبادت مسجد میں ہوتی ہو، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، اقام دین، یا وہ گھریلو چیزوں کے ذریعے سے ہو۔ ہر نیک کام جو انسان انجام دیتا ہے اللہ کے لیے، وہ عبادت ہے، وہ خالص اللہ کے لیے۔ بیوی بچوں سے محبت، ماں باپ کی عزت، پڑوس کی اہمیت، دوستوں کی دوستی، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ کے لیے انسان کریں، یہ ساری کی ساری عبادت کی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں موٹیویٹ ہوتا ہے انسان، موٹیویٹ اپنے آپ کو انسان بلند کرتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اس کی رضا، اس کی نگاہ میں صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضائیت کو جلب کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خالص عبادت وہ ہے شخص اپنے خدا کے سوا، خدا سے سوائے امید کے کچھ نہ کرے اور سوائے اپنے گناہوں سے کسی سے نہ ڈرے۔ دو چیزیں بتائی امام نے، خالص مخلص انسان، شخص اپنے خدا سے سوائے امید کے کچھ نہ رکھے۔ خوف کھائیں تو اپنے گناہوں سے خوف کھائیں، اپنے گناہوں سے ڈریں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے امام کی۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، فَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خدا کو پکارو اس حال میں کہ تم اپنے دین میں خالص ہو، ولو کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آج کفر کا سب سے بڑا معرکہ جو اسلام کے مقابل میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف خدائی ہونے کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر، سارے اعمال اخلاص کی بنا پر، عبادتیں، ترقی۔ آج کل کفر، پورا سسٹم کفر کا کس کے مقابل میں؟ ولایت فقیہ کے مقابل میں۔ چاہتا ہے کہ یہ اسلام جو ولایت فقیہ کے ذریعے سے پروموٹ ہو رہا ہے، جو حقیقی اسلام ہے، اسلام ناب محمدی ہے، اس اسلام کو ختم کر دیا جائے اور وہ اسلام جو ان کے نوکروں کے ذریعے سے پروموٹ ہو رہا ہے، جیسا اسلام آل سعود، امریکن اسلام، برٹش تشیع، ان کو زیادہ پروموٹ کیا جائے، ان کی ہر چیز کو پروموٹ کیا جائے۔
اخلاص والی عبادتوں کو دبا دیا جائے۔ اخلاص والی عبادت صرف نماز روزے نہیں ہے ولایت فقیہ کے سسٹم میں۔ ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت جس کے اندر ہر چیز ہے۔ آج سیٹلائٹس بھیجتے ہیں لوگ، دنیا کا سب سے بڑا جو سپر پاور کہلایا جاتا ہے، سو کال سپر پاور، اس کے مقابل میں ڈنٹ کر ٹھہرتے ہیں۔ ہر چیز جو دنیا کے پاس ہے ان کے پاس بھی ہوتی ہے۔ ایک چیز جو دنیا کے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ ہے خدا، وہ ہے اخلاص، وہ ہے خدائی عمل۔ ائمہ علیہ السلام کے تعبیر کے مطابق اخلاص والی عبادت بہترین عبادت ہے، یہ مقربان الہی کی عبادت ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا وہ عمل جو اخلاص کی بنیادوں پر نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اخلاص کے مراتب دیکھیں، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا عمل ویلیوبل ہوگا، جتنا اخلاص کم ہوگا وہ عمل اتنا ویلیو سے گھٹتا ہوا جائے گا۔ ہدف اور مقصد کے نزدیک تر ہدف اور مقصد کو نزدیک کرتا ہے جلد اخلاص، اور کمال کی منزل، انسان کو کمال کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اخلاص جب آ جاتا ہے ہدف اور مقصد نزدیک ہو جاتے ہیں، اللہ خود نزدیک کرتا ہے۔ مخلص انسان دوسروں سے زیادہ بہرہ مند ہوتا ہے خدائی چیزوں کا، اور منزل کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اخلاص یہ ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں مومن کے درجات اخلاص کے ذریعے سے برتری پاتے ہیں۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا درجہ بلند ہوگا ایمان کا۔ ایک اس کے لیے کیا کریں ہم اپنے اخلاص اور درجے کو بڑھانے کے لیے؟ ایک، اپنے عمل کو خالص کریں، پریکٹس کریں، چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف جائیں۔ پانی پینا ہے خالص اللہ کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاس بوجھے الحمدللہ، اخلاص دھیرے دھیرے سے پیدا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈر کر کام نہ کریں۔ اچھا ہے اللہ کے عذاب سے ڈر کر کام کرنا، لیکن یہ عمل غلامانہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عبادت کر رہا ہے اللہ کے عذاب سے ڈر کر، عیب نہیں ہے، لیکن غلامانہ عمل ہے یہ۔ جنت کی طلب میں بھی نہ کریں۔ بولنا آسان ہے لیکن ہم بھی اسی منزل پر آ جاتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، انعامات مل جائیں۔ یہ تاجرانہ عمل ہے، یہ تاجرانہ عبادت ہے۔ امام علی اپنے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کانوا قوما من اہل الدنیا کانوا قوما اعبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار۔ یہ قوم، بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں رغبت سے کہ مجھے جنت مل جائے گی، مجھے نعمات ملیں گے، مجھے انعامات ملیں گے۔ یہ عبادت تجار کی عبادت ہے، یہ بزنس مینز کی عبادت ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کانوا قوما اعبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادت العبید۔ ایک گروہ عبادت کرتی ہے اللہ کی خوف سے، یہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے۔ کانوا قوما اعبدوا اللہ شکراً فتلک عبادت الاحرار۔ یہ قوم خالص اللہ کے لیے عبادت کرتی ہے، یعنی یہ عبادت آزادانہ عبادت ہے۔ عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں، وہ عمل جس کے اندر نہ خوف ہو نہ لالچ ہو۔
اخلاص کے اس درجے پر پہنچنے کے لیے ہمارے پاس چند راستے ہیں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں، بشرطی کہ ہر چیز کے لیے پریکٹس ضروری ہے۔ اگر ایک بار کر چھوڑ دیں گے پھر نہیں ہوگا، ہمیں پریکٹس کرنا پڑتا ہے، بار بار پریکٹس کرنا پڑتا ہے۔ شیطانی ضربات زیادہ ہو اس میں، شیطان بیچ میں ایک ضربہ لگائے گا، پیچھے ہو جاؤ گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم پیچھے ہو گئے تو ہو ہی گئے۔ ہمارا کام ہے دوبارہ آگے بڑھنا، دوبارہ پریکٹس کرنا۔ ایک، غیر خدا سے امید اٹھا لینا، یعنی اب امید جتنی بھی ہے، توکلت علی الحی الذی لا یموت، مجھے اسی سے امید لگانا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک واقعی عابد نہیں بن سکتا جب تک سارے مخلوقات سے امید اٹھا لے، رشتہ قطع کر دے، امید نہ رکھیں خدا پر، غیر خدا پر، تو خدا اس خالص عمل کے عوض اس کی خود مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ دو، علم و یقین میں اضافہ ہونا چاہیے۔ علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو انسان اخلاص کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ عمل میں اخلاص یعنی علم کا میوہ اور ثمرہ ہے، عمل میں اخلاص قوت یقین کا نتیجہ ہے۔ تین، آرزوؤں کا کم کرنا، خواہشات کا کم ہونا، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ خواہشات، آج ایک خواہش کو ہم نے کم کیا، ختم نہیں کر سکتے، فوراً کم کرنا ہے۔ کم کرتے یہاں تک ایک وقت آپ مشاہدہ فرمائیں گے سارے خواہشات سے آپ دور ہیں، آپ یعنی آپ خواہشات کے غلام نہیں ہیں بلکہ خواہشات آپ کے غلام ہو جائیں گی۔ چار، گناہ سے اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا، گناہوں سے احتیاط کرنا پڑتا ہے اخلاص کی منزل میں۔ اخلاص ایسے ہی نہیں آتا، انسان گریٹر سینز، مائنر سینز، وہ گناہ جو بڑے ہیں، وہ جو گناہ جو چھوٹے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور دھیرے دھیرے سے نیکیوں کی عادت ڈالیں۔ انسان جب ایک برتن میں نجس پانی ہوتا ہے، اس پانی کو صاف کرنے کے بعد، پاک کرنے کے بعد، اس برتن کو، اس پانی کو ہٹانے کے بعد اس برتن کے اندر پاک پانی ڈالتا ہے۔ ویسے بہت سارے ہیں، بعض جو نہریں ہوتی ہیں، چھوٹی نہریں جو خراب ہو جاتی ہیں، اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کارپوریشنز جو ہوتے ہیں اس میں پانی بہانے کے لیے سب سے پہلے ایک ایسا فورس پانی بہاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری گندگیوں کو لے کے چلے جاتا ہے۔ بعد میں تازہ پانی بہایا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے استفادہ کر سکیں۔ یعنی اپنے اندر سے دھیرے دھیرے سے خواہشات کو کم کرنا اور نیکیوں کا اضافہ کرنا، یہ طریقے ہیں اخلاص کی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اور آخر میں اخلاص کے آثار، ہر مخلص کا اثر ہوتا ہے۔ پہلا اثر خدا کے نزدیک ہوتا ہے انسان، یعنی ہر چیز میں خدا ہو جائے گا، اس کی ہر عمل میں اسے خدا نظر آئے گا، یعنی نزدیک ہوتا رہے گا خدا سے۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ اسے الہی امداد ہوگی، مدد ہوگی اس سے۔ اخلاص کا نتیجہ یہ، بدر میں کس طریقے سے اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے مدد کیا۔ جب الہی مدد ہوتی ہے تو کوئی انسان اس الہی مدد کو شکست نہیں دے سکتا۔ خود رہبر معظم ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایران کے اندر انقلاب آ گیا اور اسٹوڈنٹس نے امریکن ایمبیسی کو گھیر لیا اور وہاں کے ڈپلومیٹس کو ہاسٹیج بنا لیا، انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا تھا کہ ڈپلومیٹس کو چھوڑ دیا جائے، آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں، رہبر ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم 3 لوگ، اس وقت امام خمینی قم میں تھے، ہم 3 لوگ یعنی رہبر خود، 2 مرحوم آغائے رفسنجانی اور تیسرا بھگوڑا پریزیڈنٹ یعنی بنی صدر،
یہ تینوں امام خمینی کے پاس گئے، قوم ملاقات کی، رہبر نے امام خمینی سے فرمایا کہ انٹرنیشنل پریشر زیادہ ہو رہا ہے امریکن ڈپلومیٹس کو چھوڑنے کے لیے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام خمینی بہت ایک سمپل جواب دیا، فرمایا کہ تمہیں کیا امریکہ سے خوف ہے؟ سیدھا سا کوسچن۔ رہبر نے فرمایا کہ ہرگز مجھے امریکہ سے خوف نہیں ہے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ بس بات ہو گئی، اب چھوڑنے کی بات نہیں کرو، جاؤ۔ یعنی جس کے اوپر اللہ کی مدد ہوتی ہے، الہی امداد ہوتی ہے، جس کے اوپر دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حتیٰ آج بھی میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، ولایت فقیہ کی حکومت پر اللہ کی امداد ہے۔ امریکہ کیا، امریکہ جیسے 100 طاقتیں بھی اگر آ جائے ایران کے مقابل میں، آج ایران کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ نے اس حکومت کو زمین پر تشکیل دلوایا ایک بڑے امر کے لیے، ایک بڑے منصب، ایک بڑے مقصد کے لیے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے امداد الہی ان مخلصوں کے اوپر نہ ہو؟ جہادوں میں جا کر، جنگوں میں جا کر اپنی جانوں کو قربان کر دینا، کیا ان کے اوپر الہی امداد نہیں ہے؟ شہدائے مدافعان حرم، شہدائے ہفتے دفاع مقدس، شہدائے دفاع 8 سال کی جنگ کے شہداء، وہ بڑے بڑے شہداء جو اپنے ہنر کے ذریعے سے اسلام کی مدد کیا کرتے تھے، کیا ان کا خون ضائع ہو جائے گا؟ کیا اللہ اس نظام کی حفاظت نہیں کرے گا؟ امریکہ کیا، امریکہ جیسے بڑی بڑی قدرتیں بھی اس اسلامک ریپبلک یعنی ولایت فقیہ کی حکومت کے مقابل میں آ جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم آج سارا ایک ساتھ حملہ کر کر اس نظام اسلامی کو ختم کر دیں گے، تو بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الہی امداد ان کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عین الاسد کا انہوں نے جواب دیا۔ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کے بدلے میں ایک چھوٹا سا تھا، یہ اتنی بدترین ہیبت ان ظالموں کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی۔ ایرانی جنرلز کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ ابھی آدھے گھنٹے میں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ میں یہ لوگ ریٹیلیٹ کریں گے، حملہ کریں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 52 مقامات پر حملہ کریں گے ابھی ہم، لیکن گھنٹے گزر گئے، ان کی طرف سے ریٹیلیشن نہیں تھا، اس لیے کہ نہیں کر سکتے۔ ایک روایت، ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے چل کر آئے گی، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ مخلصوں کی ہیبت ظالموں کے دلوں پر ڈال دیتا ہے، دنیا کی ہر شے کے دل میں ڈال دیتا ہے ان کی ہیبت۔ وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، روب ان کا پڑ جاتا ہے۔ امام خمینی کا روب وائٹ ہاؤس کے اوپر پڑ چکا تھا، رہبر کا روب وائٹ ہاؤس کے اوپر ہے، رہبر کا روب ظالمین، دنیا کے ظالموں کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تیسرا، بصیرت اور حکمت حاصل ہوتی ہے، یعنی جتنا انسان اخلاص کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرے گا، اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دل سے دیکھنے لگتا ہے، ہر چیز کو، دوست کو پہچان سکتا ہے، دشمن کو پہچان سکتا ہے، خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ امام علی سے ایک یہودی نے آ کر سوال کیا، آپ جس کی عبادت کرتے ہو کیا اسے بھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام نے کہا، وائی ہو تجھ پر، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیسے دکھاؤ؟ امام نے فرمایا کہ اسے دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں، دل کی آنکھیں چاہیے، انسان دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہے۔ چوتھا اثر، کامیابی اور موفقیت اس کے سامنے ہوتی ہے ہمیشہ، ہر کام کامیاب، ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ ناکام ہو جائے، اس کی وجہ سے ہر کام کامیاب ہو جاتا ہے۔
چھٹواں اثر یہ ہے کہ ہیبت و شوکت اس کے اندر ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا، خدا اس کے ذریعے سے ہیبت ڈالتا ہے۔ رہبر ایک جملہ اگر کچھ کہتے ہیں تو امریکہ ہیبت میں آ جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص سے ہم کیسے ڈیل کریں، کیونکہ ہیبت، روب، ظاہراً یہ لوگ کم ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کی ہیبت و دبدبے کو ان کے دلوں پر مرغوب کر دیتا ہے۔ کفار جنگ بدر میں آتے ہیں لیکن ہیبت سے پیغمبر کے اور کم لوگوں کی ہیبت سے یہ جنگ ہار جاتے ہیں، جبکہ تعداد ان کے پاس زیادہ تھی، 950 کی تعداد تھی، اسلام میں صرف اور صرف 313 کی، اور زیادہ ہتھیار نہیں تھے مسلمانوں کے پاس جنگ بدر میں۔ باورچی خانے کی چاقو، یعنی اس قسم کے اسلحے ان کے پاس تھے جو جنگی اسلحوں میں سے نہیں آتے تھے، لیکن اللہ انہیں انہی کے ذریعے سے بڑے دشمن جو سپر پاور کہے جاتے تھے، یعنی ابو سفیان اور ان کی ٹیم، ان کو شکست دے دیا، ابو جہل مر گیا۔ اخلاص ہیبت پیدا کرتی ہے، اسی اخلاص کے ذریعے سے ہمارے اعمال قبولیت کے درجے پر پہنچتے ہیں، ہماری دعائیں مقبول ہوتی ہیں، مانگنے سے پہلے ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے، اسی اخلاص کی وجہ سے۔ تھوڑی سی پریکٹس اگر ہم کریں ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ مہینہ جو تقریباً گزر چکا ہے، جو چند ایام باقی رہ گئے، ایک دہا باقی رہ گیا ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے اخلاص پیدا کریں، مخلص بننے کی کوشش کریں، خدا سے خود دعا کریں، خدایا ایسی زندگی دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس زندگی کے اندر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔